السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول رکھیل سیزن 2۔ بہت ہی رومانٹک، ایموشنل، ہارٹ ٹچنگ، روڈ ہیرو کے ساتھ لسنرز ناول ہے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ گزشتہ رات اذلان پر سوچ دکھائی دے رہا تھا۔ تم نماز پڑھتی ہو اذلان؟ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے زبان نہ کھولی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اذلان نے اس کا بازو کھینچا۔ حرم جیسے ہی ہوش میں آئی، پڑھتی ہو نماز؟ اذلان پھر سے اپنا سوال دوہرایا۔ ہاں پڑھتی ہوں۔ حرم اٹک کر بولی۔ تو پھر میں یہ بھی جانتی ہوگی کہ خودکشی حرام ہے، پھر کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اذلان غصے سے گویا ہوا۔ تم اتنے حق سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حرم نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ لمحہ بھر اذلان خاموش ہو گیا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو اور اس کے بعد کوئی تم پر تہمت نہیں لگائے گا۔ جو کوئی بولے گا اسے میں چپ کروا لوں گا۔ اذلان خاموش ہوا تو پھر سے دونوں کے بیچ خاموشی گونجنے لگی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہرا سکوت تھا۔ میں تم سے کیسے؟ حرم نے الفاظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دیکھو، اگر تم سر اٹھا کر جینا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اذلان نرمی سے بولا۔ میں بھائی کی اجازت کے بنا ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ حرم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچ لو، میں زبردستی تم پر نہیں کر رہا، صرف ایک حل پیش کیا ہے، کیونکہ ایک جان کے لیے میں اتنا تو ایک جان کے باعث موت کی گھاٹ اتر جائے اور مجھے گوارا نہیں۔ اذلان بغور اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حرم بے بسی سے اسے دیکھتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ میرا ہاتھ؟ بولتے بولتے دو موتی ٹوٹ کر حرم کے رخسار میں آ گرے تھے۔ پہلے جواب دو مجھے، اذلان ضدی انداز میں بولا، اور پھر وہ لیکن حرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ کیا اس طرح سے کوئی مجھ سے ہتک امیز سلوک نہیں کرے گا؟ حرم معصومیت سے اس کی طرف گویا ہوئی۔ نہیں۔ اذلان کے لہجے کے مان نے حرم کو حامی بھرنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے لیے کیا ایک بھیانک اذیت جو ہے وہ سلیکٹ کر رہی ہیں۔ اذلان نے لہجے کے حرم حامی بھرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ حرم دل پر پتھر رکھتی ہوئی بولی۔ ابھی فی الحال رات ہمیں گاڑی میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت نکاح کرنا ممکن نہیں۔ صبح ہوتے ہی اس کام کو عملی جامہ پہنا کر تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ اذلان اس کا دایاں ہاتھ پکڑے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید اسے شبہ تھا کہ حرم بھاگ جائے گی۔ وہ دونوں اس اندھیری رات اور خاموش رات کا حصہ لگ رہے تھے، خاموش اور تاریک۔ دونوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اذلان کو بھی بے یقینی کی وجہ سے اس کی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ حرم نے آنکھیں کھولی تو چہرہ صاف کیا، دروازے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ تینوں معمول کے کام کر رہے تھے اور حرم دروازے کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ آمنہ کی نظر حرم سے ٹکرائی تو چلتی ہوئی حرم کے پاس آ گئی۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تھی جو دیکھ کے حیران تہنے لگی۔ آئی ایم سوری حرم، آمنہ بولتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ سوری کس بات کا؟ آمنہ کے بعد انشرا اور آخر میں زناش حرم سے ملی۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر تم اذلان کے نکاح میں ہو؟ اور زناش حبکی سے بولی۔ اذلان نے منع کیا تھا کہ جنی میں ہمارا تعلق کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اور حرم سپاٹ انداز میں بولی۔ دیکھا زنی، میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ نہ حرم ایسی ہے، آمنہ کہتی ہوئی پھر سے حرم کی طرف ساتھ لگی تھی۔ حرم کے چہرے پر پھیکی مسکان تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہی تھی، اور اب اس کو وہ جھوٹ پتہ نہیں کب تک وہ چلانا تھا۔ شاہ ڈرائیو کر رہا تھا اور جب مہر کا خیال اود آیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شاہ متفکر سا بولا، اور شاہ نے بریک لگائی اور آمنہ کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ حرم، تمہارے بھائی کی کال آئی ہے، فون آ رہا ہے۔ آمنہ اسکرین کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم نے لحاف اوپر پھینکا اور سلیپر پہننے لگی تھی۔ بھائی آئے ہوئے ہوں گے، حرم بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذلان، تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بتایا کہ حرم تمہاری منکوحہ ہے۔ زناش نے پھر سے میسج کیا۔ کیا کل سے؟ اذلان اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، حرم شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حرم؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ امی اور بابا کیسے ہیں؟ اور بھائی؟ حرم نے ایک ہی سانس میں سب کے نام لے دیے اور پھر شاہ اس کی طرف دیکھ کر ایک دم حیران۔ سب ٹھیک ہے، امی یاد کرتی ہیں تمہیں؟ چھٹیاں کب ہو رہی ہیں؟ شاہ فون کا ڈبہ اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ بھائی وہ اگلے ہفتے پیپرز ہیں اور پھر اس کے بعد چھٹیاں۔ حرم سنبھل کر بولی۔ اور پھر شاہ ٹھیک ہے، اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہاسٹل میں؟ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ یونی میں شاہ کا اشارہ حرم سمجھ چکی تھی۔ نہیں بھائی،
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری روم میٹ بھی بہت اچھی ہیں۔ دوپٹہ جو سر پر ڈھلک رہا تھا، حرم اسے درست کرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، کچھ چاہیے ہوگا تو مجھے کال کر دینا اور امی سے بات کر لینا، امی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ شاہ کہتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حرم ڈبڈباتی ہوئی نگاہوں سے اسے اوجھل ہوتے دیکھنے لگی، اور جب بھائی کو معلوم ہوا تو وہ کیا کریں گے؟ کا ہو گیا تو پھر وہ ایسے ہی سلوک کریں گے کیا مجھ سے؟ یہ کب تک ہوگا؟ حرم آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ شاہ نے گاڑی حویلی کی طرف بڑھا دی تھی اور گھر پہ جانے والے راستے کی جانب ڈال دی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور گاڑی گھر کے باہر رکی اور سامان نکالا اور اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اندر کا دروازہ کھول کر شاہ گرد و پیش میں نگاہ دوڑانے لگا، لیکن مہر دکھائی نہ دی۔ شاہ نے سامان صوفے پر رکھ دیا اور پھر کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مہر کھڑکی میں بیٹھی نگاہیں انگلیاں مروڑ رہی تھی اور شاہ چلتا ہوا آیا اور قدموں کی آہٹ پر مہر ایک دم سے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ مہر کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں بجھی ہوئی تھی۔ مہر ڈھال سی لگ رہی تھی، لیکن شاہ نے اس کی طرف پیشانی کے بل پڑ گئے تھے اور وہ مہر کے سامنے برجمان ہو گیا۔ وہ دونوں خاموش تھے اور خاموشی ان کے بیچ گفتگو کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے باتیں، کھانا لایا ہوں، کھا لو۔ شاہ کا چہرہ مہر کی مخالف میں تھا۔ مجھے نہیں کھانا، مہر کی کمزور سی آواز گونجی تھی، تمہارے نخرے میں نہیں برداشت کر سکتا، اٹھانے کے لیے نہیں لایا تمہیں یہاں۔ شاہ اس کی بازو دبوچتا ہوا اس کے آگے آیا، بولو۔ شاہ کی گرفت پر مہر کی آنکھوں میں اشک دکھائی دینے لگے۔ 2 دن میں وہ لاغر دکھائی دے رہی تھی اور شاہ کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ مہر کی بازو تپ رہی تھی اور بے اختیار شاہ کا ہاتھ مہر کی پیشانی پر پڑ گیا۔ مہر تیکھے تیور لیے اسے گھورنے لگی اور آج ہاتھ جھٹکنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ اور تمہیں بخار ہے؟ شاہ ہاتھ نیچے کرتا ہوا بولا اور مہر نے بے روحی سے چہرہ موڑ لیا۔ اٹھو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شاہ کھڑا ہوتا بولا اور مہر کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر شاہ نے اس کی بازو پکڑی اور کھڑا کیا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ایک بار؟ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑو میرا ہاتھ ہے۔ نہیں، وہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑتا ہوا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن شاہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک طوائف ہو کر اتنے نخرے؟ شاہ استہزائیہ ہنسا۔ تمہیں تو کسی نے کہا تھا کہ ایک طوائف سے نکاح کرو۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ مہر اسے گھورتی ہوئی بولی، تم جیسی طوائفیں شاہ کے پیروں میں رلتی ہیں۔ غرور کس بات کا ہے تمہیں؟ غرور سے لبریز شاہ کا انداز جتانے والا تھا اور اپنی حدق پر مہر کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہم جیسوں کو تم جیسے شاہی طوائف بناتے ہیں۔ مہر اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی، تم اپنے حواس میں تو ہو نا؟ شاہ گرایا تھا، تم جیسے ہوس پرست مردوں کی خاطر ہم جیسوں کو کوٹھے پر لایا جاتا ہے اور طوائف بننا پڑتا ہے۔ شہر ہمارے اندر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ تمہارے باعث نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے، اور پھر تاکہ تم لطف لے سکو، اور تم جیسے رئیس۔ شاہ کے تھپڑ نے مہر کے الفاظ کا دم توڑ دیا تھا۔ مہر کا چہرہ دائیں جانب جھک گیا اور مہر لاب پیچھے زمین کو گھورنے لگی۔ اپنی زبان کو لگام دو، شاہ نے اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا، اور آئینہ دکھا رہی ہو تم تو تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر بات برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، عورت نہ ہو تو اپنی حد میں رہو، مرد کی برابری کرنے کا فطور دماغ سے نکال دو۔ شاہ کرخت لہجے میں بولا، تم پہلے ایک عورت ہونے کا حقوق تو دو، پھر وہ مرد کی برابری کرنا چھوڑ دوں گی۔ مہر کے غصے کا اثر لیے بنا بولی اور پھر چلو ڈاکٹر کے پاس، اور اس کی بازو پکڑنے چلنے لگا۔ اور پھر مہر نے اب کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ مہر نے سر سیٹ کی پشت سے لگا رکھا تھا، آنکھیں بند تھی اور شاہ کی نظریں سامنے سڑک پر تھی۔ کھانا نکال کر لاؤ۔ شاہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا بولا اور مہر خاموشی سے سامان اٹھا کر کچن میں لے آئی تھی۔ مہر نے تھوڑا بہت کھایا اور پلیٹ پرے کھسکا دی، اور شاہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا، کھا چکی ہوں میں، مہر سرد مہری سے بولی، اور شاہ نے اسے ایک دم سے گھوری ڈالی، ٹرے سر ٹیبل پر رکھ دی، اور میری بات سن لو غور سے، آج اس کے بعد مجھے دوبارہ یہ الفاظ نہ دہراؤ۔ شاہ اس کی بازو پکڑتا نرمی سے بولا۔ مہر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور پھر اپنے فرائض سر انجام دوں، اور میں اپنے فرائض انجام دوں گا، ادا دوں گا۔ کون سی بیوی ایسا کرتی ہے؟ شاہ اپنے بازو اس کے سامنے کرتا ہوا بولا،
اور پھر ایک ہنکار لی۔ مہر شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کون سا شوہر 2 دن بیوی کو بھوکا رکھتا ہے؟ مہر کی زبان پر شکوہ آ ہی گیا، برابر ہو گیا۔ اور نہ پھر اب ایسا نہیں کچھ کروں گی تو شاہ بات ختم کرتا ہوا بولا، میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ مہر حفقی سے بولی، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ شاہ کا انداز جتانے والا تھا، تمہاری ہمت بھی نہیں ایسی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری سوچ ہے، مہر ترکی بے ترکی بولی۔ اور شاہ نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، تم سے نکاح صرف اسی لیے کیا کیونکہ تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں میں۔ شاہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا، اور مہر پیچھے ہوگی، مجھ سے کوئی ایسا رشتہ قائم مت رکھنا کل کو جس کے باعث ہم دونوں شرمسار ہوں۔ مہر سنبھل کر بول رہی تھی، نکاح کیا ہے تم سے، پھر ندامت کیسی؟ شاہ اس کے بالوں میں انگلیاں کیچر آزاد کرتا ہوا بولا، ہلکے بھورے اور گہرے بھورے لمبے بال کسی آبشار کی مانند مہر کی پشت پر آ گرے، اور مہر کی دھڑکنیں تیز ہوگی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن شاہ اسے اپنے سے دور ہونے کی ناکام کوشش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، مہر کو اپنا آپ کمزور لگ رہا تھا۔ شاہ نے مہر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور مہر کی تمام تر مزاحمتیں رائگاں گئیں۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا اور چھوڑ کر اس کے کہیں جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے مہر کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ پین خراب ہو گیا ہے، حرم چلتی ہوئی منہ بنا کر بولی، تو پھینک دینا۔ آمنہ بیگ ٹٹولتی ہوئی بولی۔ حرم پھر سے پین کو دیکھنے لگی۔ دونوں کیفے کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ حرم نے ایک سائیڈ ہوتے ہوئے پین عقب میں اچھال دیا، یہ دیکھے بنا کہ گھاس پر نفوس برجمان ہے۔ حرم کوڑے دان میں پھینکنا ایسے کون کرتا ہے؟ آمنہ حفقی سے دیکھتے ہوئے بولی، اور ابھی بول ہی رہی تھی کہ ان کی سماعتوں سے اذلان کی آواز ٹکرائی۔ حرم! اذلان پیچھے تاپ کھا کر چلایا۔ حرم پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، تم اپنی حرکتوں سے باز کب آؤ گی؟ اور پھر وہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا تھا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تم کیوں اتنی بے دھیانی سے چلتی ہو؟ حرم ہتھرا بھانپ کر آمنہ کو دیکھنے لگی۔ آمنہ نے بھاگنے کا اشارہ کیا۔ حرم پہلے آہستہ آہستہ سے الٹے قدم اٹھانے لگی، پھر تیز قدم اٹھاتی اذلان کی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ اذلان کلس کر رہ گیا تھا اور پھر اسے زیادہ دیکھنے لگا، تم میرے سامنے آؤ پھر پوچھوں گا تمہیں۔ اذلان دل ہی دل میں بھڑس ہنکار بھرتا واپس آ گیا تھا، اور اذلان بھابی نے گفٹ دیا۔ واہ، اذلان بھابی نے گفٹ دیا؟ سیفی پین ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا، جو اذلان کے منہ پر آ لگا تھا۔ وکی اور زین کہکا لگاتے اذلان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میں بلاتا ہوں ابرش کو، اذلان سیفی کو گھورتا ہوا بولا۔ یار خدا کا واسطہ ہے، میری جیب کاٹ کر لے جائے گی وہ، سیفی ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ اور پھر اذلان بلا اسے اور میں وکی چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ڈیٹ مار لیں گے۔ زین نے ہانک لگائی، یار اسے تو کوئی بھی لا دے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ چلی جائے گی۔ اندھی بحری لا دے یا پھر میرے والی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیفی نے اذلان کو دیکھا اور پھر زین کو گھورنے لگا، یہ تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ وہ اکیلا مزہ لیتا ہے۔ اور وکی بھی شرارت سے بولا، تم بھی تو رکھ لو، جب جوتیاں پڑیں گی نا تو پھر معلوم ہوگا۔ سیفی منہ بناتا ہوا بولا، سیفی کہاں مارتی ہے ابرش؟ زین سنجیدگی سے بولا، نہ پوچھ یار، کچھ نہ پوچھ۔ اذلان کہکا لگاتا بیٹھ گیا۔ سیفی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا فون کو دیکھنے لگا۔ زناش مجھ سے مل کر جانا ہاسٹل۔ اذلان فون کان سے لگائے بولا تھا، اسے دیکھ دو جگہ ہاتھ مار رہا ہے۔ سیفی جل کر بولا، اور پھر ایک طرف اذلان حرم کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور دوسری طرف زناش کو بھی اپنے قبض میں لینا چاہ رہا ہے۔ دیکھو تو سی اذلان کی پھورتیاں۔ سورج کی گرم نرم کرنیں کمرے میں آ رہی تھی۔ شاہ نے آنکھیں کھولی اور چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا، جو آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سمیٹا اور شاہ کے لمس پر مہر کی آنکھ کھل گئی اور مہر آنکھیں کھولتے ہی چپکاتی ہوئی شاہ کو دیکھنے لگی۔ شاہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مہر اس کے ہاتھ ہٹاتی اٹھ بیٹھی تھی اور روشن پیشانی پر 3 لکیریں نموداریں۔ گلدان تم نے توڑا تھا؟ شاہ یاد آنے پر بولا، کیوں تمہارے جہیز کا تھا؟ مہر بیزاری سے بولی، تمہاری زبان کو ضرورت سے زیادہ چلتی ہے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہونے لگے تھے۔ تم بھی تو اپنی حد سے زیادہ باہر نکلتے ہو۔ مہر بیڈ سے اترتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جا کر صاف کرو جو گند پھیلا رکھا ہے۔ شاہ خیر آلود نظریں ڈالتا نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اور ملازم نہیں ہوں تمہاری جو اپنی
اپنی حویلی سے 2-4 ملازم لے آؤ۔ مہر الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بول رہی تھی۔ صفائی تو تم ہی کرو گی۔ شاہ برہمی سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس ایک طوائف ہو اور پھر تم میرے آگے زبان چلاتی ہو۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ جو مجھے جواب دے، اور تم جو ہو کہ میرے ساتھ زبان درازی کرتے ہو۔ شاہ تیش میں چلایا، میں مہر ماں ہوں، میرا موازنہ دوسروں سے کرنے کی کوتاہی مت کرنا۔ مہر چبا چبا کر بولی، اور تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کی زبان کٹوا چکا ہوتا۔ شاہ اس کے بال دبوچتا ہوا بولا، تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، مہر ماں کھڑی ہے۔ اور مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ شاہ کلس کر مہر کو دیکھنے لگا جو نڈر سی کھڑی تھی، اور پھر جھٹکے سے اس کے بال آزاد کرتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ ملازم کب بھیجو گے؟ مہر الماری سے کپڑے دیکھتی ہوئی بولی، ملکہ نہیں ہو تم اور تمہارے لیے ملازم بھیجوں؟ جو ملازم آئیں گے وہ خود کرو سارے کام۔ شاہ ہنکار بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی چلانے لگی تھی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اپنے آپ کو بڑا رئیس زیادہ سمجھتا ہے۔ میں کوئی اس کی ملازم ہوں جو اس کے گھر کی صفائی کرتی پھروں؟ نہیں ہوتا مجھ سے کام۔ مہر اپنے اندر ہی ہنکار بھرتی رہ گئی۔ حرم کلاس میں کھڑی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اذلان نے اندر سے جھانک کر حرم کو دیکھ کر صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ تاؤ کھاتا ہوا حرم کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ حرم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ اذلان کو دیکھ کر حلق خشک ہو گیا اور ایک دم سے وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ صبح میں ہی بلا رہا تھا اور تم بھاگ گئی تھی۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بول رہا تھا، اور پھر حرم پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے جانا تھا، اس لیے اس وقت مجھے جلدی تھی۔ حرم سنبھل کر بولی، کون ہے؟ تمہارے بچے رو رہے ہیں، بتاؤ ذرا مجھے۔ اذلان تیوری چڑھا کر بولا۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور حرم الٹے قدم اٹھائے جا رہی تھی۔ مجھے کلاس لینی تھی، حرم سوچتی ہوئی بولی۔ میرا خیال ہے میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہے، یا سر تمہیں اکیلی کو پڑھاتے ہیں؟ اذلان چبا چبا کر بولا۔ حرم ڈیسک سے ٹکرائی اور بامشکل گرنے سے بچی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، تم کیوں میرے آڑے آ جاتے ہو اور پیچھے پڑے رہتے ہو؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی، یہ تو وہی بات ہوئی نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود میرے پیچھے پڑی ہو اور پھر مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ اذلان آگے ہوتا ہوا اسے گھورنے لگا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کب کہا؟ اور پھر حرم معصومیت سے بولی، مجھے پین کس نے مارا تھا؟ اذلان گھور کر بولا، وہ تو ہوا نے مارا تھا، میں نے تو نہیں۔ حرم صاف مکر گئی تھی۔ سیفی بلا رہا ہے تمہیں۔ حرم اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو حرم ایک دم سے کوئی بھی نہیں تھا۔ حرم مضبوطی سے بیگ کو تھامے ہوئے پکڑ کر سائڈ سے نکل گئی تھی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ اذلان کوئی موقع نہیں خالی چھوڑتا تھا۔ زناش، میں نے سنا ہے حرم اور اذلان کا افیئر چل رہا ہے۔ زناش کلاس میں بیٹھی تھی جب اس کے عقب میں بیٹھی ایک لڑکی رازداری سے بولی تھی، ان دونوں کا نکاح ہوا پڑا ہے۔ زناش نے بیزاری سے بولی، اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو زناش جواب دے چکی تھی اور ابھی بھی وہ بہت سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو جواب دیں۔ حرم اور زناش کا نکاح، وہ ان سب کا حقیقت سب کو بتائی جا رہی تھی، اور اس سب میں حرم بالکل آزادی سے تیار کر آج یہ مجرا کرے گی۔ زلیخا بیگم حرائمہ کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی، ماں میں کیسے؟ حرائمہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ زیادہ بکواس کی تو میں ابھی 2-4 آدمیوں کے سامنے ڈال کر رکھ دوں گی تمہیں۔ زلیخا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حرائمہ لب کاٹتی ہوئی رہ گئی، دیکھنے لگی تھی اور بانی تیار کر اسے وہ حکم صادر کرتی باہر نکل گئی تھی۔ حرائمہ اشک بہاتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بانی ہنکار لیتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پاس آئی۔ حرائمہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے کسی رحم کی توقع مت رکھنا، جتنی جلدی ہو سکے تم اس ماحول میں خود کو سیٹ کر لو گی تو بہتر ہوگا، کیونکہ بیگم صاحبہ ترس کی کھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بانی بولتی ہوئی کپڑے نکالنے لگی اور پھر حرائمہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ کیا کچھ ہی دیر میں بانی اسے تیار کرنے لگی۔ حرائمہ جو زندگی میں میک اپ کے نام پر آج تک اس نے صرف لپسٹک لگائی آئی تھی اور پھر اتنا ہیوی میک اپ اور جویلری، وہ کوئی اور حرائمہ لگ رہی تھی۔ حرائمہ نے اپنے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو وہ خود کو پہچاننے سے انکاری ہو گئی تھی۔ یہ گھنگرو پہنو اب، بانی اسے حکم صادر کرتے ہوئے سنگھار میز پر گھنگرو پھینکتے ہوئے انداز میں رکھتی ہوئی بولی تھی۔ حرائمہ نم آنکھوں سے گھنگرو پہننے لگی اور اس کا ظاہر مکمل طور پر
تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس وقت وہ ایک طوائف معلوم ہو رہی تھی۔ اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو بیگم صاحبہ چھوڑیں گی نہیں تمہیں، اس لیے کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا اور یاد رکھنا یہ جو آدمی بیٹھے ہیں نا کتوں کی مانند پڑ جائیں گے تمہیں۔ بانی اسے ساتھ لیے چل رہی تھی۔ حرائمہ کی آنکھوں سے خوف تیرنے لگا۔ اتنے آدمیوں کے سامنے مجرا کرنا خود پر لعنت ڈالنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ وہ غریب تھی لیکن عزت دار تھی، لیکن اس کا حسن ہی اس کے گلے کا توق بن گیا تھا۔ کچھ لوگ گلہ کرتے ہیں اور ہمیں فلاں جیسا حسین کیوں نہیں بنایا، فلاں جیسے بال، فلاں جیسی ناک، فلاں جیسا رنگ کیوں نہیں دیا، لیکن انہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر ورنہ آج حرائمہ کی حالت دیکھ لیں جو اپنی خوبصورتی پر شکوہ کر رہی ہے اور پھر شکوے شکایتیں کر رہی ہے، اور اس کے پاس یہ رنگ روپ ہوتا نا زندگی اس پر تنگ ہوتی اور اللہ بہتر کرتا ہے، لیکن انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ حرائمہ خود کو لعنت ملامت کرتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اس کے بیچوں بیچ حرائمہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، کیونکہ مرد تو اسی دن گئی تھی جس دن زلیخا بیگم نے اسے اعجاز کے سپرد کر دیا تھا۔ بس اس کے جسم کا مٹی میں دفن ہونا باقی تھا۔ آج یہ رسم ہونے کے بعد بھی وہ مدھم روشنیاں جل رہی تھی اور حرائمہ وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ رانی اسے سکھا چکی تھی رقص۔ حرم نے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھا۔ حرائمہ نے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھا، آنکھیں بند کی اور موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ تمام عزت دار افراد بے صبری سے اس نئی بے حیا دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ حرائمہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی تھی، وہ تھی اور موسیقی کی دھن تھی۔ نظر جو تیری لاگی میں دیوانی ہو گئی، نظر جو تیری لاگی میں دیوانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی ہو گئی، مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی ہو گئی، جو جگ نہ مانی تو میں نے بھی یہ ٹھانی، کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی، کہتے ہیں دیوانی مستانی ہو گئی، دیوانی ہاں میں دیوانی ہو گئی، مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بھی یہ ٹھانی، کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی، مشہور میرے عشق کی کہانی ہوگی، کہتے ہیں دیوانی مستانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی ہو گئی۔ حرائمہ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے اور وہ سب کچھ بھول کے رقص کر رہی تھی۔ کسی کی جان نکل رہی تھی اور کسی کو وہ اپنے قبضے میں لطف آ رہا تھا، اور اس کی تفریح کے عوض ایک جان موت کے گھاٹ اتار دی گئی تھی۔ حرائمہ خود پر غلیظ نظریں محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو کچھ نہیں کر سکتی جو خود کو عزت دار کہلواتے تھے، جبکہ بے غیرت تو وہی ہیں۔ حرائمہ گھوم رہی تھی اور گھومتی زمین پر گر گئی۔ وہاں بیٹھے افراد سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ خود بیٹھی ہے۔ بانی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لگائے چلنے لگی۔ موسیقی بند ہو چکی تھی اور پھر گھنگرو کی آواز بھی دم توڑ چکی تھی، اور شاید حرائمہ بھی بیگم صاحبہ ڈاکٹرنی کو بلائیں، مرور تو نہیں گئی یہ بانی؟ حرائمہ کو بے جان وجود کی بیڈ پر گراتی ہوئی بولی۔ ہائے کم بخت، ایسا کیا کروا لیا، ایک مجرا ہی کیا ہے نا؟ زلیخا بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ بانی ان کا فون لے آئی اور وہ نمبر ملانے لگی اور وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ شاہباز آئی ایم ریئلی سوری، اب تو معاف کر دو۔ اینی کان کے ساتھ موبائل کان پکڑے کھڑی تھی اور شاہباز رخ موڑے ہوئے تھا۔ اینی، وہ جو میرے بھائی ہیں نا، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی غلاف برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہباز نے سختی سے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، پرامس آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اینی اس کے سامنے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اینی شاہباز نے سینے سے لگی تھی اور شاہباز کے لیے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ دونوں بازو اینی کے گرد حائل کر کے شاہباز نے آنکھیں بند کر لی اور اینی بھی اس کے بازو کے حصار میں مسکرانے لگی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی ڈانٹ پڑی جانتے ہو، اینی ہبکی سے بولی۔ شاہباز گاڑی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ غلطی بھی تو تمہاری تھی اور پھر سزا بھی تو تمہیں ملنی تھی۔ وہ شانے اچکاتا ہوا اس کی طرف بولا، اب دیکھو آج بھی کتنا لیٹ ہو گئی ہو، چوکیدار 100 باتیں سناتا ہے،
سوال کرتا ہے کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تم کہہ دیا کرو اپنی جان سے ملنے گئی تھی۔ شاویز اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اور اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا ہاں، تاکہ میرے گھر والوں کو بلا کر مجھے ہاسٹل سے نکال دیں۔ وہ اینی منہ بسوڑتی ہوئی بولی اور پھر وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ شاویز نے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے اور سیدھا ہو گیا۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اینی مسکراتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر وہ اس کو ہاسٹل کے باہر چھوڑنے گیا۔ حرم کھڑکی میں کھڑی تھی جب اس کی نظر اس سیاہ گاڑی پر پڑی، اور گاڑی تو شاویز بھائی کی ہے۔ بھائی مجھ سے ملنے آئے ہیں کیا؟ حرم خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوگی، لیکن جو ہی نظر اس کی گاڑی کے اندر بیٹھے نفوس پر پڑی تو آنکھیں باہر نکل گئی۔ اینی، وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ چھوٹے بھائی کے ساتھ حرم کے لب بڑبڑائے۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ انشرا کتاب کو گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں کچھ نہیں، بس وہ حرم سنبھل کر بولی۔ ہاں اینی ہی ہے، مطلب اینی چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ حرم بے یقینی کی کیفیت میں بول رہی تھی اور اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شعیب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ بولتے حرم کی آنکھیں چھلک پڑی۔ صحیح کہتے ہیں، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کی بہن کو ہی چکانا پڑتا ہے، اسی لیے تو چھوٹے بھائی کی غلطیوں کی سزا مجھے بھگتنی پڑی۔ وہ بدتمیز اینی میری عصمت کو تار تار کرنا چاہتا تھا، حرم دل ہی دل میں بولے جا رہی تھی اور پھر بے آواز رو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کو علم ہوا تو کتنا دکھ ہوگا انہیں، چھوٹے بھائی کو ایسے نہیں تو تھے۔ حرم آنسو بہاتی ہوئی کھڑکی کے پاس سے پار دیکھ رہی تھی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے بھائی، حرم چہرے پر ہتھیلی رگڑتے ہوئے بولی۔ حرم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو آپ کی بار؟ آمنہ بولی۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ حرم جبرن مسکرائی اور پھر اصلان کو فون کرو، کوئی اسے بتاؤ کہ اس کی بیگم اس کی یاد میں رو رہی ہے۔ زناش تنزیہ بولی۔ حرم چہرہ جھکائے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی، جلنے لگی۔ زناش اور حرم کے بیچ تلخی سی پیدا ہو گئی تھی اور وہ نہ چاہ کر بھی اسے ختم نہیں کر پائی تھی۔ مہر آئینے کے سامنے کھڑی سرخ لپسٹک سے ہونٹوں کو پوشیدہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شاہ ضرور آئے گا۔ بال کھول کر ان پر برش چلانے لگی۔ روح حسن کی ملکہ شاہ کو تباہ کرنے کی غرض سے ہتھیاروں سے لیس ہو رہی تھی اور مہر رنگے پاؤں زمین پر کھڑی تھی اور اپنے گورے ملائم پیروں کو دیکھ رہی تھی جن پر سرخ نیل پالش غضب ڈھا رہی تھی، اور ہاتھوں پر بھی سرخ رنگ کی نیل پالش لگا کر ان کی زینت بنا رہی تھی، بڑھا رکھی تھی۔ مہر کو قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ لب دم بخود مسکرانے لگی جس کی وہ منتظر آ ہی گیا تھا۔ شاہ اندر آیا تو وہ مہر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا، پہچان میں نہیں آ رہی کیا؟ مہر چلتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ خاموشی میں پائل کی آواز گونجنے لگی تھی۔ شاہ سر تا پیر تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی دنوں کے بعد یہ روپ دیکھا ہے نا؟ تبھی شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن مہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں چھونے کا حق نہیں دیا۔ مہر اس کی طرف اس کا بازو پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی بولی۔ سیریسلی؟ شاہ استہزائیہ ہنسا اور اس کا اشارہ گزشتہ رات کی جانب تھا۔ مہر نے سر جھٹکا۔ میں تمہیں فون دوں گا اور پھر اس میں وہ بیان سننا جس میں شوہر کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ شاہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ واہ، اور تم وہ بیان سننا جس میں شوہروں کے فرائض بھی شامل ہوتے ہیں کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے؟ مہر تنک کر بولی۔ شاہ تمہارے حسن کا اسیر ہے، لیکن جب تم یہ زبان چلاتی ہو نا باخدا زہر لگتی ہو۔ شاہ اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا اور مہر نے ہنسنے پر اکتفا کیا۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ شاہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں جانا۔ مہر اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا اور میری مرضی کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، بھولو مت۔ میں خرید کر لایا ہوں تمہیں۔ شاہ چہرہ موڑ کر بولا اور چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی سختی کو نرم نہیں کر پا رہی تھی۔ السلام علیکم لسنرز،